کر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں اسامہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سوال ڈفرینٹ ہیں, ٹرینڈنگ پہ چل رہے ہیں. ریسنٹلی ٹی ایل پی نے جلسہ کیا ہے, ٹی ایل پی نے مری کے اندر جلسہ کیا اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے کیے اور مختلف اس میں سعد رضوی صاحب نے بیان دیے. تو اس میں سے سب سے پہلا میرا سر سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو زیادہ تر اسلامی جماعت سمجھا جاتا ہے, تو یہ کیا واقعی اسلامی جماعت ہے یا صرف اسلام کے نام پہ ووٹ لینے آئی ہے؟ سر دیکھیں, اسلامی جماعت تو واقعی ہے, اسلام کے نظام کے لیے کوشاں ہیں. سعد رضوی صاحب یا خادم حسین رضوی صاحب کا منشور یہی تھا کہ ہم نے اس ملک پہ اسلام نافذ کرنا ہے, اس ملک کے تحتدار پہ اسلام کے قانون کو نافذ کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشاں ہیں, سعد رضوی صاحب بھی اس کے لیے کوشاں ہیں. اپنے والد صاحب کے جو منشور چلا تھا اس کے مطابق وہ اپنے عمل میں. سر بابا جی کے جانے کے بعد ٹی ایل پی کو کیا فرق پڑا ہے؟ سر فرق تو کچھ نہیں پڑا. بابا جی, آپ کیا کہہ رہے ہیں, فرق کوئی نہیں پڑا؟ نہیں, بابا جی کی لوگ چاہت کے لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ. اصل میں جو ورکر ہے نا, ٹی ایل پی کا جو ورکر ہے وہ صرف اور صرف نظام مصطفیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے لیے اس پارٹی میں آئے, نہ کہ کسی شخصیت کی چاہت کے لیے پارٹی میں ہے. نہ سعد حسین رضوی کے لیے کوئی اس پارٹی میں کھڑا ہے, نہ میں سعد حسین رضوی کے لیے پارٹی میں کھڑا, نہ بابا جی کے لیے کوئی اس پارٹی میں یہاں پہ کھڑا ہے. ہاں, انہوں نے ایک ہمیں پلیٹ فارم دیا اور ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم اکٹھے ہو کے اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہو سکے. اور اسلامی نظام جب کوشاں ہوں گے تو اس کے لیے الیکشن لڑیں گے. جی جی, الیکشن لڑیں گے تو الیکشن ملک میں آپ مجھے یہ بتائیں, سیاست کے بغیر اس ملک میں آپ قانون نافذ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں الیکشن کے لیے کوشاں ہونا پڑے گا نا. تو پھر آپ اسلام کے نام پہ ووٹ مانگیں گے؟ دیکھیں, اسلام کے نام کے لیے کوشاں ہیں ہم نا, ہم نے اچھی بات ہے, کوشاں ٹھیک ہے. اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہے, تو مجھے بتائیں اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے, لیکن اس کے لیے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا لبیک, یہ اچھی بات ہے, اس سے اچھا نعرہ دنیا میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ایک بات, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نعرے کو آپ کیا کرتے ہیں, اس نعرے سے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہو. اسلام کو کسی بندے کو اکٹھا کرنا تو نو ڈاؤٹ یہ نعرہ بولیں گے, چاہے وہ جو کچھ مرضی ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے آئے گا. جب آپ لوگوں کو اس طریقے سے مینٹلی سائیکالوجیکلی جب یہ گیم کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے. نام یہ کریں اور ووٹ مانگیں. میری بات سنیں, لبیک کا نعرہ لگانا کیا کوئی غلط کام نہیں؟ اچھی بات ہے, لگائیں. لیکن یہ جلسوں میں ہوتا ہے, دیکھیں یہ اسلامی جلسوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسلامی جلسوں میں ہوتا ہے. آپ تو الیکشن کیمپین کے لیے کر رہے ہیں, تو اس میں لوگوں کو یہ نہیں ہے. الیکشن کیمپین تو ہماری ایک سائڈ پہ ہے نا جی. ہم نے پہلے اپنی جو جلسہ انعقاد کرنا ہے وہ صرف بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے اور حضور کی ناموس اور حضور کے نام پہ سٹارٹ کرنا ہے. لبیک کا نعرہ جو لگتا ہے وہ کیا سیاست کے لیے نہیں لگتا؟ وہ آپ لوگ تو سیاست کے لیے لگا رہے ہیں. منشور ہے, وہ منشور ہے, یا رسول اللہ کا ہمارا منشور ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ نعرہ لگانے کے بعد یہ ہماری سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی آپ حضور کی وجہ سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں, آپ حضور کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے اور ہمیں ووٹ دیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم یہ ووٹ مانگے حضور کے نام پہ. ہم نے یہ یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کہیں اس میں جلسوں کے اندر آپ نے دیکھیں, سنیں ایک جگہ آپ مجھے بتا دیں کہ ہم نے یہ کہا کہ حضور کی واسطے آپ ہمیں ووٹ دے دیں. میں بتاتا ہوں, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگ جب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, رسول کے نام پہ اکٹھا کرتے ہیں نا, یا رسول اللہ. سنیں, اسلامی نظام کے اندر اسلامی نظام کی کوشش کے لیے کہہ رہے ہیں نا, لیکن اس کے پیچھے جو بولا جاتا ہے دین کا نام آئے گا. اچھا, اس میں دین کا نام تو آئے گا, پھر آپ یہ بھی تو کہیں نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں دین کا نام آئے گا تو اٹ مینس کہ آپ دین کے نام پہ ہی ووٹ مانگ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں, دین کے نام پہ ووٹ کس طرح مانگ رہے ہیں ہم نے؟ کیونکہ آپ دین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. سر یہ پھر آپ اس چیز کو مانیں, مجھے یہ بتائیں کوئی غلط, پھر آپ اس چیز کو مانیں کہ ہم اسلام کے نام پہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ غلط کام ہے, آپ دین کے کو نام لے کے آپ عوام کو اکٹھا کریں, یہ غلط کام ہے. سر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو بلائیں کسی کام کے لیے اور اس کے بعد آگے اس کو نیا کام دے دیں, یہ زیادتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں یہی ہے, میں بتاتا ہوں, یہ آپ لوگ یہی کام کرتے ہیں, اسلام کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اسلام کے نام پہ لوگ نو ڈاؤٹ جو آپ کا نعرہ ہے, اس سے اچھا نعرہ میں پہلے کہہ چکا کوئی نہیں ہے, یا رسول اللہ یا لبیک. جب لوگوں کو اکٹھا اس سے کر کے اور ساری چیزیں ہو کے پھر اس میں آپ سیاست پہ بات نہیں کرتے.
کیا آپ تمام پولیٹکس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے؟ کیا آپ نے دیکھے ہیں؟ کیا آپ کے پاس پروف ہے؟ آپ کہتے نہیں مری کے اندر میں بتاتا ہوں ابھی مری کے اندر سعد رضوی نے کوئی پارٹی چھوڑی نہیں ہے، کیا کیا، یہ کیا بتائیں کس کا؟ اس نے کارکردگی بتائی ہے نا، اس نے حکمرانوں کی کارکردگی بتائی ہے، اس میں آپ کو غلط لگ رہا ہے کیا کیا مجھے یہ بتائیں۔ اب اس میں کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ اسلام کے نظام پہ ہیں تو اسلام میں یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو تو آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ امام حسین کی شہادت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اور سارے امام صاحب کے جا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ظالم کے خلاف سنیں، میں ظالم آپ ظالم کے خلاف نکلے؟ جی ظلم ہے، اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا آپ اس کام کے لیے جی بالکل نکلے اسی کا، اور کل کو پھر آپ اسی کے نام پہ ووٹ مانگ کے اور اس کے اوپر بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے یہی کام پھر کریں گے آپ لوگ بھی؟ سر الحمدللہ ہم نے سٹارٹ سے جو منشور رکھا ہے اسی منشور پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے اپنے لیڈر پہ، سعد حسین رضوی پہ ہمیں یقین ہے، وہ اس ملک میں اسلامی نظام جب اگر وہ ویریفائی کر گیا تو پچھلے تم لوگوں کے پیچھے کیا بچے گا؟ کیا ویریفائی کرے گا مجھے بتائیں؟ نہیں اگر وہ ویریفائی کر گیا تو پھر تم لوگوں کے کیا بچے گا؟ آپ لوگوں کا اپنا مائنڈ کام نہیں کرتا سر؟ مائنڈ کام کر رہے ہیں نا، ہم نے باقی سیاستدانوں کو چھوڑ کے تو اس ملک کو، اس بندے کو چنا ہے، کسی وجہ سے چنا ہے۔ آپ پاکستان کے اندر جیسے ایچ بی ایل بینک ہے، یو بی ایل بینک ہے یا عسکری بینک ہے یا دوسرے عام بینک ہیں، کیا تمام کے تمام بند کر دیں گے؟ کیونکہ یہ تو سارے سود پہ کام اگر وہ اسلامی نظام کے مطابق نہیں چلیں گے وہ بند ہوں گے، بند ہوں گے۔ دیکھیں سود پہ جو کام ہوتا ہے، سود پہ جنگ ہے، وہ تو کوئی شک جنگ ہے، تو مطلب آپ بند کروائیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، لاسٹ میں کمنٹس کر کے لازمی بتائے گا کہ آنے والے ٹائم کے اندر سعد رضوی صاحب کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اگر سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا آنے والے ٹائم کے اندر کیا واقعی ٹی ایل پی جو ہے اسلامی نظام لے کر آئے گی؟ کیا واقعی اسلام کے اوپر یہ کام چلے گی؟ کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ جو ہے عمران خان نے لگایا، اگر اس کے بعد کوئی ہے تو وہ ٹی ایل پی والے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، لاسٹ میں کمنٹس کر کے رائے دینا مت بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔